ناظرین کرامی، کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت مگر بدکردار عورت تھی۔ اللہ نے اس عورت کو حسن کی چشمے سے خوب نوازا تھا۔ یہ عورت بدکاری میں بھی کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ بدکاری میں اتنی ڈوب گئی تھی کہ ان کے اپنے ہر پڑوسی سے جنسی تعلقات استوار ہو گئے تھے، اور کرتے کرتے اس فیلڈ میں نام کے ساتھ پیسہ بھی بہت کمانے لگی اور اپنے لیے محل نما گھر بھی بنا لیا تھا۔ دوستو، کچھ دن بعد اس عورت نے اس محل میں اپنے لیے ایک تخت بنوایا اور ملکہ کی طرح اس تخت پر بیٹھی تھی، اور اس کے دیدار اور ملاقات کے لیے ہر روز اس شہر کے امیر و عیاش لوگ آتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی اور محل کا مرکزی دروازہ کھول کر لوگوں کی آنے جانے کی خبر لے رہی تھی کہ اچانک کسی دوسرے شہر کا نوجوان جو عبادت گزار اور نیک بندہ تھا، اس دروازے کے سامنے گزرتا ہوا اس کی نظر اس بدکار اور خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر الہی، تلاوت اور تسبیحات میں جب بھی بیٹھتا تب اس کو وہ لڑکی یاد آ جاتی، اور اس کا دھیان اب عبادت میں نہیں رہا تھا۔ اس نے کئی روز تک روزے بھی رکھے، اپنے آپ کو اذیت بھی پہنچاتا رہا اور کافی دنوں تک بھوکا پیاسا بھی رہا، لیکن اس عورت کا چہرہ سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ یہ عبادت گزار لڑکا جو ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے پاس اتنی مال و دولت بھی نہیں تھی کہ اس کو وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے دیتی، اب یہ لڑکا تنگ ہو کر یہ فیصلہ کر بیٹھا کہ اس عورت سے ایک بار ملاقات کر لوں تاکہ میری جان چھوٹے۔ لہٰذا اس نے سارا سامان جو اس کے پاس تھا بیچ ڈالا تاکہ اس پری نما لڑکی کا ایک دیدار ہو سکے۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا، جان پہچان ہوئی اور لڑکے نے اس عورت کو اپنی ساری زندگی بیان کر ڈالی۔ بات چیت کی عین دوران اس لڑکے کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنے ماضی کے کافی سال اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں، اور اب میرا اللہ مجھے اس بدکار عورت کے پاس بیٹھ کر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہی سوچ لے کر یہ لڑکا اس وقت کانپنے لگا۔ عورت نے اس سے پوچھا، آخر تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ لڑکا کہنے لگا، نہیں۔ وہ عورت کافی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر اپنا مقصد پورا کیے بغیر چلا جائے۔ آخر یہ نوجوان کس مٹی سے بنا ہے؟ عورت یہ سوچ رہی تھی کہ نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ عورت تھوڑا غصہ ہو کر نوجوان سے کہنے لگی کہ تم آخر ہو کون؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میں اللہ کا وہ چھوٹا عبادت گزار ہوں جو کئی سال تک مصلی پر بیٹھ کر گزارے ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بدکار عورت کے محل سے چل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ چلا گیا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی تھی، اس کے اثرات اس کو مل گئے تھے۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے کیوں ڈرتا ہے، اور اس نے ابھی تک کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوگا، اور میری تو ساری عمر گناہوں میں گزری ہے۔ یہ عورت یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے دل میں تھوڑی سی شرمندگی پیدا ہوئی اور ندامت سے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں ڈوب گئی۔ یہ عورت اتنی غمگین ہوئی کہ سوچنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ میری اتنے سارے گناہوں کے باوجود کیا اللہ میرا توبہ قبول کر سکتا ہے؟ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھپ چھپا کر کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حجرے میں جا داخل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا، جس کو ڈنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کا نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کیوں آئی، ان دونوں کا آخر کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر اس پیغام لانے والے سے کہا، اس کو کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اس بدکار عورت سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر اس عورت کو کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے بھی ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ جب وہ اپنے محل لوٹ آئی اور اس نے محل کے دروازے بند کیے، اس کے دل میں ایک بات تھی کہ اگر اپنے رب کو منانا ہے تو سجدہ کرنا لازمی ہے، چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا۔ محل میں ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ کو کہنے لگی، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس عورت نے جب پوری رات سجدے میں گزاری تو اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلے مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ آخر یہ کون جا رہی ہے۔ یہ سوچ رہی تھی کہ خیال آیا کہ اب جاؤں گی کہاں۔ سبھی لوگ اس کی حسن و جمال کو جانتے تھے اور ہر کوئی اس کو اپنے ہاں جگہ دیتا، لیکن لالچ برے کام کرنے کی غرض سے ہی جگہ دیتے، اور اس عورت کو اب یہ منظور نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اس نیک نوجوان کے گھر چلی جاتی ہوں اور اس کی خادمہ بن کر اپنی ساری زندگی گزار لوں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں پلا بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا، بہت اچھا، یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب کافی دیر تک انتظار کیا تو اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی پاک نظر اس حسین عورت پر ایک مرتبہ پھر پڑی۔ یہ نوجوان اب پھر امتحان میں پڑ گیا کہ ایک بار تو اللہ کے ذکر اور مصلے سے دور چلا گیا تھا اور گناہ کبیرہ کرتے کرتے اللہ نے رحم کیا اور بچ گیا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ایمان کے کونے کے خوف سے وہیں پہ گر پڑا اور وہیں پر اس کی جان چلی گئی۔ اب اس نوجوان کی اچانک موت پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو اپنے آنے کی وجہ بتائی اور گھر والوں کو یقین دلانے لگی کہ اب میں توبہ کر چکی ہوں۔ اس نیک بندے کے گھر والے بھی اس عورت کی پاکیزگی کو اب محسوس کرنے لگے تھے اور عورت کو تسلی دے کر کہنے لگے کہ جس کے لیے تم آئی تھی اس کا ایک بھائی بھی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کیا تم اس سے نکاح کے لیے رضامند ہوگی؟ اس حسین عورت نے جواب دیا کہ ہاں میں تیار ہوں، کیونکہ اس کو اب رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ اور اپنے نام کے ساتھ کسی مرد کا شریعت کے مطابق نام کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس مرنے والے کے بھائی سے اس کی رائے مانگی گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر پہلے یہ عورت بدکار رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور کچھ عرصہ بعد اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ناظرین کرامی، اگر ایسی بدکار عورت کا توبہ بھی اللہ قبول کر سکتا ہے اور اس کو ایسے مرد اولاد سے نوازتا ہے جو باقی زمانے کے لیے ولی اور عالموں میں شمار ہوتے ہیں،
واقعی اللہ بہت ہی رحیم اور کریم ذات ہے جو اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتا ہے۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں آج کے یہ سبق آموز واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور مزید اس طرح کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔